اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات، آج اردو نظم تجربات کی کلاس میں جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے مغربی اصناف شعر کے اردو شاعری پر اثرات۔ پس منظر: اردو میں نئی نظم کی روایت اور تصور کی ابتدا مغربی شعر و ادب کے زیر اثر سے اردو شاعروں کے روشناس ہونے کے بعد ہوئی۔ ہر زمانہ کم و بیش 19ویں صدی کے آغاز کا ہے، جبکہ فورٹ ولیم کالج کا قیام 1800 میں عمل میں آیا اور جان گلکرسٹ کی رہنمائی میں 1800 سے 1804 تک تصانیف و تالیف اور ترجمے کا دور باقاعدگی سے شروع ہوا۔ بعد میں 1857 کے انقلاب کے بعد جب ہندوستان پر برطانوی اقتدار مکمل طور پر قائم ہوا تو انگریزی تعلیم و تفہیم کے رائج ہونے پر اردو شاعری کو مغربی شاعری اور ادب کے وافر نمونوں سے اثر اور ترجمہ کی صورت میں واقفیت بڑھانے کے مواقع ملے اور نئی نظم کا مفہوم واضح طور پر متعین ہونے لگا۔ مغربی تعلیم کے رواج کے ساتھ اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں مغربی ادب اور شاعری عام ہونے لگی۔ لوگ انگریزی نظموں کے موضوع اور اسلوب سے آگاہ ہوئے اور انہیں اردو شاعری کی کم مائگی اور سطحیت کا احساس ہونے لگا۔ بعض شعراء نے مغربی تصور سے اردو خوانوں کو روشناس کرانے کے لیے انگریزی نظموں کی اردو میں نظم کا مفہوم بیان کیا۔ ان کے ذہن میں متعین ہونے لگا۔ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ انگریزی کے قدیم ترین ہندوستانی ترجمے رومن رسم الخط میں ہائی لینڈ کے ایک باشندہ جان جوشاکے ٹیلر نے انہی کتاب لنگوا ہندوستانیگلو میں درج کیے ہیں۔ اس کے بعد ترجموں کے دوسرے نمونے گلکرسٹ نے 1796 میں اردو نثر میں پیش کیے ہیں۔ آزاد اور حال ہی کے زمانے میں مغربی نظموں کے ترجموں کا سلسلہ برابر جاری رہا ہے اور حالی اور آزاد نے بھی چند نظموں کے ترجمے کیے ہیں۔ 15 اگست 1867 کا وہ دن اردو نظم کے تصور کو متعین کرنے اور اس کو فروغ و اشاعت میں تاریخی اہمیت حاصل ہے۔ ڈاکٹر اندلیب شادانی اپنے مقالے موادحیت اسلوب میں لکھتے ہیں کہ انگریزی تعلیم اور مغربی تہذیب تمدن کے اثر سے ہمارے موضوعات سخن بدلے، یعنی مواد میں تبدیلی ہوئی اور اس تبدیلی کا اثر حیت پر بھی پڑا اور ایک صنف خاص جسے حرف علم میں نظم کہا جاتا ہے، عرف عام میں نظم کہتے ہیں، وجود میں آئی۔ اس کے بعد ہے شعراء کسی نئے مکتبِ خیال کی نمائندگی نہیں کرتے تھے، لیکن انہوں نے مشہور بک شاپ ہیئر رائمزوں سے نئے شعراء کا ایک صحیفہ ظاہراً پوئٹری کے عنوان سے 1912 میں نکالا اور 1925 تک اس کے 5 شمار نکلے۔ حیت میں تبدیلیوں کی ابتدا کی پیٹرولسٹ لینڈ ان کی کارکردگی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ تحریک اس کی کوشش کی نمائندگی کرنے لگی کہ ان تمام چیزوں سے مکمل طور پر رشتہ توڑا جائے جو طریقہ کار رہا نقط نظر میں وکٹورین انداز رکھتی ہوں اور یہ سطحی اور غیر یقینی امتیاز کو نظر انداز کر کے انگریزی شاعری کی مخصوص روایت کی وفادار رہی۔ 1915 میں ایک نئی شاعری کی تحریک امیجسٹ ٹی اے ہوم کی خیالات اور چند مختصر نظموں کے زیر اثر بھرنے لگی۔ اس تحریک کا نمائندہ شاعر ایز پاؤنڈ تھا۔ اس کے رفیق کا ایجھی لاویل اور لارنس نے اپنا سہ نکالی پروگرام شائع کیا جو درج ذیل ہے: عام بول چال کی زبان استعمال کرنا، لیکن ہمیشہ برمحل لفظ لانا، کم برمحل لفظ میں محقق آرائشی لفظ بھی نہیں۔ اس کے بعد ہے ایسی شاعری تخلیق کرنا جو ٹھوس اور صاف ہو، مبہم میں نہ الجھائے اگرچہ وہ شاندار اور نغمہ چیز ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے بعد ہے تیسرا، نئے بہور اور اذان کی تخلیق کرنا، یعنی بہر اور اذان کی تخلیق کرنا، پرانے بہور کی نقل نہ کرنا جو صرف قدیم کیفیت کی بازِ کشت ہے۔ اس کے بعد ہے اوزان الفاظ
اوزان الفاظ مغربی یعنی انگریزی شاعری میں بہور اور اوزان اور الفاظ میں بھی ایک نیا رحمان غالب آ گیا۔ نئے شعراء نے بہور اوزان کے روایتی ڈھانچوں کی پابندی کو ٹھکرا دیا۔ خیال کو ایک مقرر کردہ ذوق کے بیٹ ایسنٹ میں ڈھالنے کی بجائے بیٹ ایسنٹ کو خیال کے تابع رکھا جائے اور شاعرانہ بصیرت یا شاعرانہ بحریے کے بہتر سے بہتر اظہاریت میں نمودہ ثابت ہوں۔ اسلوب زبان اور بحر کی ان تبدیلیوں اور جدتوں کے بارے میں کینیتھ بیگنس رقم دراز ہیں کہ دوسری دہائی میں آزاد نظم کا ہمہ گیر استعمال ہونے لگا، جو بے شک پشتوں کے خیال میں حال ہی میں حد ذہانت کی گئی ہے۔ امر اس بے قافیہ اور بے قاعدہ سطروں سے تشکیل پائے ہوئے شعر کے ساتھ ہر نیا مصرع چھوٹے حرف سے لکھنے کا رواج ہوا اور اس کی مزید توسیع بڑے حروف میں کی گئی گرانے سے ہوئی، اور اس کے بعد ایک عجیب و غریب منطق کے مطابق علامت وقفہ بیکار سمجھے گئے اور انہیں بھی اڑا دیا گیا۔ اس کے بعد ہے علامت نگاری۔ علامت نگاری میں ہے کہ 1847 میں بودھر نے پہلی مرتبہ پو کی علامتی نگارشات پڑھیں اور بہت متاثر ہوا۔ اس کے بعد پو میں اس کی دلچسپی جنوں کی حد تک پہنچی۔ اس نے پو کی کہانیوں کی ایک جلد کا ترجمہ بھی کیا۔ اس کی علامت نگاری کی تحریک موسیقی سے بھی متاثر ہوئی۔ ڈاکٹر یوسف خان نے علامت نگاری کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے: پارناسی دبستان میں شاعری میں حیت اور تکنیک پر بہت زور دیا گیا، گویا کہ شاعر ایک صنع ہے اور نہ کہ فنکار۔ اس کے فنی تصوری اور مجسمہ سازی کی طرح حیت اور موضوع میں متعین ترشائے ڈھلے ڈھلائے نہ ٹھوس ہوتے ہیں۔ ویگنر کی موسیقی میں یادوں کو ابھارنے کی جو قوت تھی، اس کا اثر رمز نگاروں نے قبول کیا۔ اس کے بعد ہے اظہاریت۔ 20ویں صدی کے آغاز کے ساتھ ہی جرمنی میں کئی ایک ادبی تحریکیں کام کرنے لگیں۔ ان میں اظہاریت، تانسیت، عفریت وغیرہ مشہور ہوئیں۔ اظہاریت جرمنی کی مخصوص تحریک خیال کی جاتی ہے۔ ایک معاصر نقاد امن الرحمن نے اپنے مقالے میں اظہاریت میں اس تحریک کی طرف ان لفظوں میں اشارہ کیا ہے کہ اظہاریت کو دراصل نوجوانوں کی تحریک کہنا چاہیے، کیونکہ یہ تحریک جوان سال جرمن پودہ کے خواہشوں، حسرتوں اور بے اطمینانیوں کا ایک والہانہ اور پرجوش اظہار تھی۔ 19ویں صدی کے وسط سے نئی صدی کے آغاز تک روس میں کئی ادبی تحریکیں کام کرتی رہیں۔ ان میں رومانیت، حقیقت نگاری، فطرت نگاری اور حقیقت نگاری تحریک کا نام لیا جا سکتا ہے، لیکن سب سے اہم اور نتیجتاً چیز تحریک علامت نگاری کی تحریک تھی، جو 19ویں صدی کے اختتام پر روس میں مقبول ہوئی۔ روس میں اس تحریک کے اجرا کے بارے میں محمد مجیب اپنی تصنیف میں لکھتے ہیں کہ استعاریت کی تحریک روسی شاعری میں نئے اسالیب کے ذریعے سے دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش تھی۔ اس کا نام سلسلہ نسب فرانسیسی شاعری کی ہم نام تحریک سے ملتا ہے، لیکن روسی استعاریت پسند شاعروں نے اپنے استعاروں کی زیادہ پیروی نہیں کی اور دراصل ان سے سیکھا بہت کم۔ پر نئے تصورات ادب سے فن ہر کس طرح کا اثر انداز ہونے لگا۔ اس کی طرف نقیر احمد نے اشارہ کیا ہے کہ ادب میں فنون لطیفہ میں سب سے زیادہ شاعری میں گزشتہ 200-300 سال کے عرصے میں ساری دنیا کی رہنمائی یورپ نے کی۔ عبدالکلام نے اپنے رسالے میں یہ کیا ہے کہ اشاریت نگاری 1894 میں علامتی شاعر برنسوف کا اہم شعری مجموعہ دی ریشن سمبالسٹ شائع ہوا۔ اسی سال دوسرے علامت نگار بلونٹ کے کلام منظر عام پر آیا۔ علامت نگاری کی بڑھتی ہوئی مقبولیت نے چند شعراء کو اس ادبی منسلک کے
اختیار کرنے پر قائل کیا۔ احتشام حسین اپنے مقالے جدید روسی ادب کا نظر بانی ارتقاء میں لکھتے ہیں، انقلاب کے فوراً بعد جب ہم ادبی کاروش نے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا، وہ اشاریت پسند بلاک کی نظم بارہ تھی، جس میں انقلاب کے طوفانی عناصر لفظوں کے پردے میں جھلکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہے زبان کا اثر اردو پر۔ اردو زبان پہلے یورپی اثرات قبول کر چکی تھی۔ انگریزی پر تسلط سے پہلے فرانسیسی، لندنی، پرتگالی الفاظ اردو زبان میں داخل ہو چکے تھے، اور انگریزی تسلط کے بعد انگریزی الفاظ اردو زبان میں شامل ہو گئے۔ اس میں انگریزی کے توسط سے یونانی، لاطینی، جرمن، اطالوی اور ہسپانوی الفاظ بھی اس زبان میں داخل ہو گئے۔ اس سلسلے میں محمد بن عمر نے اردو پر انگریزی کے اثرات کی تحقیق کرتے ہوئے لکھا ہے کہ انگریزوں اور ہندوؤں کے ہر شعبے زندگی میں وسیع اور ہمہ گیر تعلقات کی وجہ سے اردو نظم و نثر، فصوں اور کہانیوں، افسانوں، ناولوں، ڈراموں، تنقیدوں، سوانح عمری اور صحافت، حتیٰ کہ مذہبی موضوعات پر لکھی ہوئی کتابوں میں انگریزی الفاظ آ گئے ہیں۔ اس کے بعد ہے رومانیت۔ مغربی نظموں کے ترجموں کی رفتار کو تیز کرنے میں ان نئے ادبی رسالوں کا بھی ہاتھ ہے جو 20ویں صدی کے آغاز میں جاری ہوئے۔ اردو نظم میں رومانیت کی روایت کو انگریزی رومانوی شعراء ہائرن، شیلے، کیسٹ، ورڈنی ورتھ کے تواضع نظموں اور منظوم ترجموں کے سبب سے پھر فروغ ملا۔ ہماری شاعری کی جدید رجحانات میں رومانیت کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جدید شاعری کا ایک اور اہم رجحان رومانیت ہے۔ 19ویں صدی کے آخر میں ایک نوجوان طبع انگریزی تعلیم سے متاثر ہو کر اپنی آسودگی کی تلاش ایسن میں کرنے لگا، جسے اسکوئنٹرا پیٹر سے نثر میں اور شیلی، ورڈز ورتھ، برج اور شوئن برن وغیرہ سے نظم میں امداد ملی۔ ترجمے انگریزی نظموں کے۔ مغربی نظموں کے ترجموں کی رفتار کو تیز کرنے میں ان نئے ادبی رسالوں کا بھی ہاتھ ہے جو 20ویں صدی کے آغاز میں جاری ہو گئے۔ ان میں مخزن ہے، حسن، دکن دیو، ادیب زمانہ، ہمایوں قابل ذکر ہیں۔ مخزن بالخصوص جدید نظم کے خدوخال واضح کرنے کے لیے انگریزی نظموں کے ترجموں کی اشاعت کا بیڑا اٹھایا تھا۔ چنانچہ سر عبدالقادر نے 3 سال کے بعد اپنے رسالے کی کارکردگی پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا: اپریل 1901 میں مخزن نے جنم لیا۔ اس کے جملہ مقاصد میں سے ایک مقصد اردو نظم میں مغربی خیالات، فلسفہ اور سائنس کا رنگ بھرنا اور نتیجہ خیز مسلسل نظم کو رواج دینا تھا۔ یہ مقصد بھی خاطر خواہ ہوا۔ اس کے بعد ہے نظم بے بریک دی، پیام صبح، ماں کا خواب، حسرت موہانی۔ شاعر لانگ فیلو، ولیم برنسٹ۔ اصل نظم دی بریک اور دی مدرس ڈریم۔ جیسے کہ اصل نام اس کا جرمنی، شاعر ہائٹے، اردو نظم مایا۔ اصل نظم امریکی، شاعر فٹمن، اور اردو نظم ہم دو لڑکے۔ وہ شعراء جنہوں نے مغربی اصناف شعر کو قبول کیا، وہ اثرات کو اپنی شاعری کے ذریعے بیان کیا۔ اس میں درج ذیل ہیں جیسے کہ محمد حسین آزاد۔ اس کے علاوہ انہوں نے کیا ترجموں میں انہوں نے آزادی سے کام لیا کہ انگریزی خیالات کو اردو نظم کا جامہ پہنایا۔ اس کے بعد ہے محمد الطاف حسین حالی اور ساتھ ہی اسماعیل میرٹھی۔ اسماعیل میرٹھی کہتے ہیں: خدا کے لیے چھوڑ دے میری قید کے جال کو تو چھوڑ دے۔ حاصل بحث: درج بالا بحث سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ مغربی اصناف شعر کو اردو شاعری نے استعمال کیا اور اس نئی ایجاد کو ترقی دی اور اپنے خیالات کو علم لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہوئے ان کے مسائل اور ان کے حل کی تعلیم دی۔ یہ نئی چیز دو مغربی شعراء اور مشرق میں آئی بہت فائدہ مند ثابت ہوئی۔